یہ بات بالکل درست ہے اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ 10 محرم کو کوئی پانی بند نہیں ہوا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ذوالحجہ کا مہینہ نصف سے آگے گزر گیا ہے۔ آج 19 تاریخ ہے ذوالحجہ 1447 ہجری کی۔ ذوالحجہ کا مہینہ ان عالی شان اور محترم مہینوں میں سے ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے خصوصی شرف عطا فرمایا ہے۔ پورے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو تقریباً 120 دن بنتے ہیں، یہ باقی پورے سال کے سارے ایام میں سے سب سے افضل ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ باقی مہینوں اور دنوں سے زیادہ ہے، اور ان تقریباً 120 دنوں سے 10 دن ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو پورے سال سے بھی اور ان 120 دنوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وہ 10 دن گزر چکے ہیں، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ ابھی ذوالحجہ کی 19 تاریخ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں بہت سے واقعات اسلامی تاریخ میں رونما ہوئے۔ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ایام ہیں اور اللہ رب العزت کی قضاء و قدر سے واقعات رونما ہوتے ہیں، لہٰذا شریعت اسلامیہ نے اگر کسی دن یا کسی مہینے یا کسی خاص وقت کو کوئی خاص شرف عطا نہیں کیا، تو پوری انسانیت مل کے بھی اگر کسی دن کو یا وقت کو یا مہینے کو کوئی شرف دینا چاہے تو اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی دن میں کوئی ناگوار یا کوئی المناک واقعہ رونما ہو جائے تو وہ دن نہ تو سوگ کا دن ہو جاتا ہے اور نہ اس دن میں خوشی منع ہو جاتی ہے۔ تو خوشی اور غمی ایک مسلمان کو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہی منانی ہے۔ جہاں شریعت نے خوشی منائی ہے وہاں خوشی منائی جائے گی، جہاں غم کا حکم دیا ہے وہاں غم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی شخص غمی اور خوشی مقرر نہیں کر سکتا۔ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو بعض لوگ
بعض مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دعویٰ اسلام کرتے ہیں، وہ ایک عید مناتے ہیں جس کو وہ عید غدیر کا نام دیتے ہیں۔ ویسے تو 18 ذو الحجہ کو ایک اور واقعہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی پیش آیا اکثر مورخین کے نزدیک، جبکہ بعض نے 12 تاریخ بھی ذکر کی ہے کہ 12 ذو الحجہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، لیکن مشہور اور معروف قول خصوصاً آج کی تاریخ میں لوگوں کے ہاں 18 ذو الحجہ کا ہے کہ 18 ذو الحجہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ کسی کی شہادت کو ہر سال منانا، کسی کی وفات کو ہر سال منانا، یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ میں ایسی کوئی بھی تعلیم نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز ترین لوگ تھے وہ دنیا سے گئے۔ جس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری زوجہ محترمہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی تھے، وہ بھی شہید ہو گئے یا تبھی وفات دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بھی یوم شہادت کو یا یوم وفات کو ہر سال نہیں منایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی ہم ہر سال منانا درست نہیں سمجھتے۔ ابھی بعض لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہوئے دیکھا دیکھی کہ وہ محرم میں 10 محرم کو سبیلیں لگاتے ہیں تو ہم 18 ذو الحجہ کو سبیلیں لگائیں گے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ بات بالکل درست ہے اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ 10 محرم کو کوئی پانی بند نہیں ہوا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ مسلم حقیقت ہے، کوئی اس کو ٹھکرا نہیں سکتا، اس کو رد نہیں کر سکتا کہ ان کا کھانا بھی بند کیا گیا اور ان کا پانی بھی بند کیا گیا، جو 2-4 دن نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں، یعنی 1 مہینے سے زیادہ، 2 مہینے کے قریب۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے صبر و استقامت کی مثال قائم کی اور شہید ہو گئے ظالموں کے ہاتھوں، باغیوں کے ہاتھوں، خارجیوں کے ہاتھوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ہم یہ درست نہیں سمجھتے کہ سبیلیں لگائی جائیں یا ہر سال 18 ذو الحجہ کو یوم شہادت منایا جائے۔ اگر یہی منانا ہے پھر تو کوئی تاریخ خالی نہیں ہوگی اسلامی تاریخ کی۔ انبیاء دنیا سے جا رہے ہیں، انبیاء کو شہید بھی کیا گیا، ظالموں نے قتل کیا۔ قرآن نے کہا ہے کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے ظالم لوگ جو دشمن تھے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، لاکھوں ہستیاں ایسی ہیں جو بڑی نامور اور اسلامی تاریخ میں بڑی نمایاں تھیں اور وہ کسی نہ کسی دن تو شہید ہوئیں یا فوت ہوئیں۔ لیکن 18 ذو الحجہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تناظر میں بعض لوگ خوشی مناتے ہیں، اس کو وہ عید غدیر کا نام دیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کو منا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر 18 ذو الحجہ کو خلافت بلا فصل سونپ دی تھی، اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے، مسلمانوں کے حاکم والی ہوں گے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بالکل بے بنیاد بات ہے، کتاب و سنت کو رد کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بلا فصل مقرر نہیں کیا، لہٰذا اس بات کو سامنے رکھ کر جشن منانا یا عید منانا اس کی کیا حقیقت ہے؟ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی غدیر خم کے واقعے کو اپنی خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں سمجھتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنا خاندان، اہل بیت، وہ سارے کے سارے، ان میں سے کوئی بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں سمجھتا تھا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ جو بنایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خلیفہ بلا فصل بنا دیا، لہٰذا اس کی ہم عید مناتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے خلیفہ بلا فصل کا تو وہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں
کتاب و سنت کی تعلیمات میں صحابہ کرام کے، اہل بیت کے، خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ، خود سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور خود باقی جتنے بھی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے، ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اس بات کی دلیلیں بے بہا ہیں، خود زبان رسالت سے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اشارہ فرما گئے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، عائشہ میرے پاس اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں معاملہ لکھوا کے چلا جاؤں تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی تمنا لے کر سامنے نہ آ جائے اور کہے کہ آنا اولا، میرا حق زیادہ ہے خلافت کا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں لکھوا دوں۔ آپ اپنے والد صاحب کو بلائیں اور بھائی کو بلائیں، عبد الرحمن بن ابی بکر بھی لکھے پڑے تھے، میں لکھوا دوں تاکہ لکھا ہوا صحیفہ لوگوں کے پاس موجود ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد، ابھی انہیں بلایا نہیں گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اگر خلافت بلا فصل کی کوئی دلیل ہے دنیا میں تو اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو خلیفہ بلا فصل بنا کے گئے۔ اگر کوئی عید منانی تھی تو اس پہ منانی تھی، اگر کوئی اعلان تھا خلافت کا تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکھوانا چاہتا ہوں، پھر آپ نے ارادہ ترک فرما دیا لکھوانے کا، فرمایا عائشہ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور یہ مسلمانوں کے متفقہ مآخذ ہیں، قرآن کریم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری اور پھر صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رہنے دو، اب بلانے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ میرے بعد نہ اللہ رب العزت ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول کرے گا، نہ میرے بعد مومن ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول کریں گے۔ یہ الفاظ ہیں، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ابو بکر کے علاوہ اللہ بھی ہر ایک کو رد کر دے گا اور مومن بھی رد کر دیں۔ کتنی بڑی دلیل ہے، دو ٹوک الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے ہیں، بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول ہی نہیں کرنا اور مومنوں نے بھی قبول نہیں کرنا، لہٰذا ہمارے نزدیک مومن وہی ہے جو ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبول کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نہیں کرتا اس حدیث کی روشنی میں وہ مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل تھی خلافت بلا فصل کی وہ تو یہ دلیل تھی، اس کو چھوڑ کے سائیڈ پہ کر کے ایک بات جس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے اس کا معنی بدل کے اس میں تحریف کر کے، حالانکہ غدیر خم کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں محبوب، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے، اور یہ بات ایک موقع پہ نہیں اور صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں بلکہ صحابہ کرام کے لیے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ مثال کے طور پر انصار صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے، انصار سے جو محبت کرتا ہے، انصار صحابہ سے، سمجھو وہ مومن ہے، اور جو انصار صحابہ سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، سمجھو منافق ہے۔ اور یہی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی کہ علی سے مومن محبت کریں گے اور منافق بغض رکھیں گے، نفرت کریں گے۔ تو ہمارے نزدیک تو صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان ہوں یا علی رضی اللہ عنہم ہوں، سب کے سب محبوب ہیں، اور ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو پہلے کئی صحابہ کے لیے ارشاد فرما چکے تھے، سارے انصار کے لیے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ بھی انصار کی محبت ایمان ہے، انصار سے محبت کرنا، اور یہاں بھی فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اتنی بات، اس کو بدل کے اس میں تحریف کر کے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے، حکمران ہوں گے، حاکم ہوں گے، حالانکہ یہ سرے سے یہ بات باطل ہے۔ لغوی طور پر بھی مولا، جو مولا کا لفظ ہے یہ ولایت سے ہے۔ اب عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں، جس طرح انگلش کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں نا، اسی طرح عربی میں بھی ہوتے ہیں، مادہ جس کو کہتے ہیں، تو مادے سے آگے الفاظ بنتے ہیں، پیچھے مصدر مختلف ہو جائے، ایک مادے سے ہی مصدر مختلف ہو جائے تو آگے اس سے معانی مختلف ہو جاتے ہیں۔
تو ولایت اور ولایت دو الفاظ ہیں عربی میں، ایک ہے ولایت اور ایک ہے ولایت۔ واو کے فتح کے ساتھ ولایت کا معنی ہوتا ہے محبت، عداوت اور دشمنی کے مقابلے میں اس کے متضاد لفظ ہے محبت کے معنی۔ مولا اسی سے بنا ہے، یعنی ولایت محبت، کہ جس کا میں محبوب ہوں، علی رضی اللہ عنہ سے بھی وہ محبت، وہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرے، علی رضی اللہ عنہ اس کے بھی محبوب ہونے چاہیے۔ جبکہ ولایت واو کے کسرہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے حکمرانی، ولایت، والی لفظ اسی سے ہے والی، جبکہ مولا لفظ ولایت سے ہے، ولایت سے نہیں۔ یعنی لغوی طور پر ہی یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اگر ہم معنوی طور پر دیکھیں، خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی عباس رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری وقت میں، آخری ایام میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اسی بیماری میں نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کر کے باہر۔ علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں اذهب بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلنسألہ، علی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے ایک معاملے میں، ایک کام ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کرنا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم جا کے پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اندازہ کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث، متفق علیہ، یعنی امت کا اتفاق ہے اس کی صحت پہ۔ علی رضی اللہ عنہ سے عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں جا کے پوچھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بعد کون والی ہوگا، حکمران کون ہوگا، ذمہ داری کس پہ آئے گی، کون مسلمانوں کا حکمران ہوگا، ہمیں جا کے پوچھ لینا چاہیے۔ اگر ہم میں ہے خلافت تو ہمیں پتہ چل جائے، ہم اس کے لیے تیار رہیں، اور اگر کسی اور کے پاس جانی ہے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں اس کو وصیت کر دیں بھی ان کا خیال رکھنا، یا بعد میں ان کی باری آئے گی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، ہمیں نہیں جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے۔ کیوں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ 18 ذوالحجہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیمار ہی نہیں ہوئے، اس سے پہلے حجۃ الوداع سے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے جب واپس جا رہے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا اتنا عرصہ پہلے، جبکہ یہ بالکل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اٹھے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے لگ گئے، بیمار ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئے، گھر میں رہے، دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس وقت کا اگر اعلان موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، تو پھر اب عباس رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حدیث کیوں نہیں سنا دی؟ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میری خلافت کا اعلان کر چکے ہیں، آپ کہتے ہیں جا کے پوچھیں بھی۔ اور جواب کیا دیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں بھئی آپ کا حق نہیں ہے، آپ نے نہیں حکمران بننا، تو یہ ابھی کی بات نہیں رہے گی، کبھی بھی امت ہمیں دوبارہ حکمران نہیں بنائے گی۔ وہ ابھی تو چانس ہے نا، کہیں ہماری باری آئے بعد میں، لیکن اگر ہم نے پوچھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نہیں، تو پھر کبھی بھی ہمارا چانس نہیں رہے گا، لہٰذا پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بھی اگر اعلان پہلے ہو چکا تھا تو یہ پوچھنے پوچھانے کی کیا بات تھی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں حسن بن علی، حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ حسن رضی اللہ عنہ جو نواسہ رسول ہیں، ان کے بیٹے ہیں حسن، ان کا نام بھی حسن تھا، والد کا نام بھی حسن تھا۔ ان کے سامنے کسی نے کہا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، انہوں نے کہا بالکل غلط کہتے ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہوتا تو پھر علی رضی اللہ عنہ اس کے لیے کوشش کرتے، اس کے لیے محنت کرتے، اس کے لیے ہر قوت سے ٹکرا جاتے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے دادا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ گئے تھے؟ اگر ہم مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب سے زیادہ حدیث کی مخالفت، فرمان رسول کی مخالفت کا ذمہ دار علی رضی اللہ عنہ کو ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے دلائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوچھتی ہے اللہ کے رسول میرا یہ معاملہ ہے، آپ نے اس کا معاملہ حل فرمایا۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول میں اگر آؤں دوبارہ مجھے کام ہو اور آپ کو نہ پاؤں، آپ نہ ہوں تو میں کس سے ملوں؟
ترید الموت، اس کا اشارہ یہ تھا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، اگر دوبارہ مجھے ضرورت پڑے تو میں کس کے پاس آؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بکر، اگر دنیا میں نہ رہوں اور تمہیں کوئی کام ہو، دوبارہ آنا ہو، تو تم نے ابو بکر کے پاس آنا ہے۔ اگر علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرار دے چکے ہوتے تو اس عورت کو کہتے بھی میرے بعد علی کے پاس آنا، یعنی بالکل باطل مقدمہ ہے، جھوٹ پر کھڑا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر دلائل ہیں تو وہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بغیر فاصلے کے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے اقراری تھے۔ وہ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہ صرف مانتے تھے بلکہ ان کی اقتداء کو اللہ رب العزت کی رضا سمجھتے تھے۔ یہی واقعہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے، لوگ اکٹھے ہوئے گھر میں، جب فوت ہوتا تو لوگ دیکھنے آتے ہیں، فوت ہو گئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں یہ بھی، کہ میں رش کی وجہ سے نا لوگ ایک دوسرے کے اوپر، ظاہر ہے کہ وہ وہاں کھڑا سیدھا نہیں ہو پاتا بندہ، تو کسی کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، کسی کے اوپر کونی رکھی ہوئی، تو ایک شخص میرے اوپر ذرا وزن ڈال کے کھڑا تھا، رش تھا ظاہر ہے، وہ کہہ رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، ان سے مخاطب ہو کے کہ عمر آپ کے بعد آپ جیسا دنیا میں نہیں رہا جس کو دیکھ کر میں اللہ کی رضا والے عمل کرتا تھا، مجھے پتا تھا کہ عمر یہ عمل کر رہا ہے، یہ عمل اللہ کی رضا والا ہے، اور میں بھی یہی عمل کرتا تھا، تو آپ کے بعد آپ جیسا تو کوئی نہیں رہا، اب آپ کے بعد آپ سے کم تر شان والا ہی ہوگا۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ تیسری خلیفہ تھے تو شان مقام میں سیدنا عمر جیسے تو نہیں تھے، ان سے تو کم تھے، اگرچہ ان کی شان اور ان کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور پوچھا گیا ان کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد بن حنفیہ، وہ کہتے ہیں ابا جان مجھے یہ تو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے اس امت میں؟ فرمایا ابو بکر ہیں۔ پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ میں تیسری بار پوچھوں گا تو نام کس کا آنا ہے، ترتیب یہی تھی، اللہ نے لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، مومنوں نے لگائی، سب یہی کہتے تھے، تو مجھے پتا تھا کہ یہی جواب آنا ہے، میرے بابا نے بھی یہی کہنا ہے کہ پھر عثمان ہے۔ تو کہتے میں نے ذرا الفاظ بدلے، میں نے الفاظ بدل کے کہا کہ پھر تو آپ ہی ہیں نا، یہ نہیں پوچھا کہ پھر کون، کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تو آپ ہی ہیں نا۔ فرمایا نہیں، وما انا الا رجل من المسلمین، عثمان ان کے مقابلے میں بھی ایک محکوم، ایک عام رعایا ہوں، وہ حکمران ہے، خلیفہ ہے۔ تو اس لیے یہ سارا مقدمہ جو غدیر خم کا بنایا ہے کہ خلافت بلا فصل کا اعلان ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اپنے ایمان کو بچائیں، کتاب و سنت پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، علماء سے رابطہ رکھیں۔ فتنوں کا دور ہے، لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں، جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، تاریخ کے کوڑا دان سے جھوٹی موٹی جھوٹے لوگوں کی روایتیں لا کے لوگوں کو دکھا کے تو ان کے ذہن خراب کرتے ہیں کہ دیکھو جی علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل تھے، اور کئی اپنے آپ کو سنی کہنے اور کہلانے والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔